جوڈیشری درمیان میں آ جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. ہمارے منسٹر ہیلتھ بالکل ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. کوئی میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے ڈیمانڈ غلط ہیں. ہاں جہاں پہ کہیں 19-20 کا فرق ہے ضرور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, بلوچستان کی حالات کو سمجھتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس فائنانس کا اس طرح حالات نہیں ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کی جائز مطالبات کو نہیں مانیں گے. ہمارا یہ ایک ریکویسٹ تھا, میں خود ان سے ملا, ریکویسٹ یہ تھا کہ آپ دھرنے کے بجائے عوام کا علاج کریں. آپ مسیحا ہیں, آپ کی اس دھرنے سے لوگ تکلیف میں ہیں. آپ کو اللہ نے ایک مقام میں رکھا ہے. آپ ایک موت آپ کی پوری زندگی ہے. میں نے اپنی موت کو ترجیح دیتا ہوں. میں نے کہا کہ جب میں سی ایم بنا, یہاں پہ زیرو ٹریفک یہاں پہ روٹ لگ جاتا تھا. میں نے کہا میرے لیے کوئی روٹ نہیں لگائیں, تاکہ اگر کہیں ٹریفک میں کوئی ایمبولینس پھنس جائے یا کوئی بیمار ہاسپیٹل نہیں پہنچے وقت پہ, اگر اس کا خون میرے اوپر آ جاتا ہے تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ اتنے ڈاکٹر ہیں, ان کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ وہ بجائے کہ ان چیزوں میں, ہم تو آئے اس لیے, ہمیں تو مہینہ ہوا ہے, ہمیں اتنا تو موقع دو کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں. آج بہنوں نے مجھے کبھی آپ ملے ہیں, کبھی آپ لوگوں نے مجھے کہا ہے؟ میں نے تو روڈوں میں دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناجائز ہوا. میں نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ ان کا حق ہے, ان کے حق ان کو ملنا چاہیے. نہ کوئی کسی نے مجھے اپروچ کیا, نہ کوئی چیز کیا. میں نے سمجھا کہ یہ چیز جائز ہے, ان کا حق ہے. ناجائز بھی ہے تو اگر میں کوئی بہتری کر سکوں تو وہ بھی کوئی میرے خیال قباحت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی اچھا ہی کروں. تو اس کا میرا تو یہی ہے کہ ابھی آئے مجھے 2 دن نہیں ہوئے, اب مجھے موقع دو گے کہ میں چیزوں کو بہتر کروں اور چیزوں کو آگے بڑھاؤں. اگر ان بہنوں نے مجھ سے اپروچ نہیں کیا, بھائیوں نے اپروچ نہیں کیا, میں نے ان کا مسائل حل کیا, بی ڈی اے کے ملازموں نے مجھے اپروچ نہیں کیا, میں نے خود ہم اسٹرگل کرتے رہے, ہم نے گورنمنٹ چینج کیا, اور جو جائز جن کے مطالبات تھے. اور یہ ہے کہ ابھی سی این ڈبلیو کے ملازم ہیں, جنہوں نے خرابی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اور جو ملازم لگے ہوئے ہیں 10 سال سے 15 سال سے, اب ان کو نکالیں گے, کہاں جائیں گے؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے فائٹ کریں. تو ڈاکٹروں کے کیوں نہیں کریں گے؟ ڈاکٹروں کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ بجائے کہ ہاسپٹلوں میں وہ دیں ڈیوٹی دیں, ہم ان کے خود نمائندے ہیں, ہم ان کے لیے خود لڑیں گے. جہاں پہ ان کی ضرورت ہے ہم پورے کرنے کو تیار ہیں. اگر ہڑتال کرتے ہیں ہم جائیں گے, ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے, ہم بھی ہڑتال میں بیٹھیں گے. جو بھی چاہیے حکم کریں, کیا چاہیے. اپنے مسائل تو اپنی جگہ پہ وفاق کے ساتھ, چونکہ پہلا اسپیچ آپ کا تو وفاق کا کردار بلوچستان کے ساتھ بیرونی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے. وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, کچھ درخواست بھی آپ نے ان سے کی, کیا ملاقات ہوئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایک دوسرا پیکیج جو ہے بلوچستان کے لیے جلد اعلان کر دیا جائے گا؟ بالکل, اس میں ایک چیز ساؤتھ پیکیج تھا, ہم مشکور ہیں پرائم منسٹر صاحب. اب نارتھ پیکیج کا بھی ہم نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمارے یہ ایریا بچے ہوئے ہیں, ان کو بھی آپ اس میں ہمیں ساتھ دیں. سو کائنڈ پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بلوچستان کی ترقی میں فیڈرل کا کردار لازمی ہے. اور کل میرے خیال میں ایک پروگرام تھا کہ کوئٹہ کراچی کچلا خزدار روڈ کی ڈبل بنانے کا. تو وزیر اعظم صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کیا, اس کا بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے بلوچستان کے لیے. یہ ہمارا دیرینہ یہ خواہش بھی تھا, ہمارا ڈیمانڈ بھی تھا کہ اس کو ہم دورائے کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم انشاءاللہ جلد کوئٹہ میں آئیں گے, اس کا افتتاح کریں گے. میرے خیال ہفتے 10 دن میں وہ آئیں گے, تو انشاءاللہ یہ بھی چیز ہو جائے گا. اور مزید انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جہاں پہ بلوچستان کی ترقی اور بہتری کے لیے ضرورت ہے میں ساتھ ہوں. سیم صاحب, سی ایم آئی ٹی بنی تھی جہاں صاحب کے دور حکومت میں, جب وہ 3 سال میں بہت سے علاقوں کو, بہت سے محکموں کی کرپشن انہوں نے باقاعدہ لا کے رپورٹ دی. تو آپ بتائیں گے کہ کون سے محکمے تھے اور ان کے خلاف مزید کیا کاروائیاں ہوئی؟ سی ایم آئی ٹی تو بیسیکلی ہے چیف منسٹر کا, اور اس کو بھیجتے ہیں جہاں پہ کوئی شکایت ملتی ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں,
وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ رپورٹ لاتے ہیں. اگر انہوں نے ابھی تک مجھے تو پیش نہیں کیا, اگر جو چیز یہاں پہ کوئی بے قاعدیاں ہوئی ہیں ضرور ان کو سزا دیں گے. اوکے تھینک یو. کچھ دن پہلے اپوزیشن کی جانب سے کوئی اراکین بھی آپ موجود ہے, اسمبلی کے حوالے سے ریپبلک کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی, انہوں نے کہا کہ خفیہ طور پر ان کی ڈیلنگ ہو رہی ہے سی ایم صاحب اسلام آباد کے, کیا اس طرح کچھ ہے؟ بالکل اس طرح کوئی کہانی نہیں ہے. میں اسلام آباد گیا تھا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں, اور ساتھ ساتھ ہمارا وہاں پہ جو ساؤتھ پیکیج تھا اس کے جائزہ لینے کے لیے کہ کیا پوزیشن ہے, کہاں کیا چیزیں ہیں. جو کل بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کام کرنا مشکل ہے. ہم نے 180 ارب روپے ایف ڈبلیو کو کہا کہ آپ اس پہ مختلف روڈز ہیں, ڈیمز ہیں, ان پہ کام کریں. وہ بھی اسی ساؤتھ پیکیج میں سارے چیزیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریکودک واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, شروع سے یہ ایک اثاثہ ہے, لیکن آج ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. ہم انٹرنیشنل کورٹ سے ہار چکے ہیں. بہت سارے ہمارے اوپر اور پاکستان گورنمنٹ کے اوپر بہت سارا ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اگر وہ ٹائملی مارچ سے پہلے فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہے. لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا بلوچستان میں ہی ہوگا, کوئٹہ میں ہوگا, اور تمام ہاؤس کو اور میڈیا کو بریفنگ دیا جائے گا کہ کہاں کہاں کمی بیشی ہے. ابھی تک ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا چیز ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بلوچستان میں ہوگا, باہر نہیں ہوگا.